طٰہٰ، ان کی آیتیں تقریباً 80 ہم نے تلاوت، ترجمہ، تفسیر یہ سب الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پچھلے ہفتے جو سبق ہوا اس کا کچھ خلاصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے تقاضے پر سارے دلائل جب دے چکے تو فرعون نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کو اس نے جادوگر کہا اور کہا ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، حتیٰ کہ وہ سارے مصر کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں لے آیا۔ انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکیں، وہ بظاہر سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر اللہ کے حکم سے ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور چھوٹے چھوٹے جتنے سانپ جادو کے تھے وہ سارے اژدہا نے اپنے اندر نگل لیے، اور جیسے ہی ہاتھ اس اژدہا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا وہ دوبارہ ایک عصا اور چھڑی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے کہ ہمارا جادو اعلیٰ ترین ہونے کے باوجود ان کے سامنے بے بس ہوا، تو یقیناً یہ جو روحانیت ہے وہ جادو کے عمل سے کئی گنا اونچی ہے، اور یہی حق ہے۔ تفسیر کے مطابق جیسے ہی وہ لوگ سجدے میں گئے، اللہ نے ان کی بخشش فرمائی، انہیں ایمان کی دولت دی، انہیں جنت میں ان کا مقام دکھایا، حتیٰ کہ جب وہ کھڑے ہوئے تو فرعون نے انہیں ڈانٹا، انہیں برا کہا میں تمہیں سولی دے دوں گا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ فرعون نے ان کو سولی دے دی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے ایمان پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے، تو جو کام کرے گا، ظلم زیادتی کرے گا، وہ دنیا میں ہی ہے، اور اللہ ہماری آخرت میں بخشش فرما کر ہمیں اعلیٰ درجوں پہ فائز فرمائے گا۔ پھر انہوں نے اگلے لمحے فرعون کو نصیحت شروع کر دی کہ دیکھو جو رب کی بارگاہ میں کفر کے ساتھ آئے گا اسے جہنم کے گھڑے میں ڈالا جائے گا، لہذا تم بھی سیدھے راستے کو اختیار کر لو۔ لیکن یا نصیب جس کے حصے میں جو ہے وہ اسے ملے گا۔ وہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون تو ماننے والا نہیں ہے، اب آپ اپنی قوم کو رات کے اندھیرے میں مصر سے نکال کر لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کے چلے دریائے نیل کی طرف، تو پیچھے سے فرعون اور اس کی قوم کو، جماعت کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھا کیا۔ اب پیچھے فرعون کی قوم ہے اور آگے دریائے نیل ہے، قوم پریشان ہونے لگی، تو اللہ نے حکم نازل فرمایا موسیٰ اپنی قوم کے لیے آپ دریا میں، سمندر میں خشک راستے بنا دو، اپنا عصا مارو۔ اللہ کا حکم تھا، یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، حضرت موسیٰ کا عصا اللہ کی مخلوق ہے، حضرت موسیٰ نبی ہیں، معزز و محترم ہیں۔ سمندر کو ان کے ایک لاٹھی پر تابع دار بنا دیا، اور ایک عصا انہوں نے مارا ہے، اور سمندر 7 جگہوں سے خشک راستہ پیدا کر دیتا، پانی رک جاتا ہے۔
اب بظاہر یہ وہ بات ہے جو عقل میں نہیں آتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس وقت پانی رکا، کس وقت پانی نیچے سے خشک ہوا، راستے بن گئے، کیچڑ ختم ہو گئی، دلدل ختم، چلنے کے قابل ہو گیا. یہ سب لمحوں کے اندر ہوا. اسی چیز کو معجزہ کہتے ہیں. اسی چیز کو معجزہ کہتے ہیں. اور اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے نیک لوگوں کو یہ عطا فرماتا ہے. یہ ساری مخلوق ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات عرض کی تھی، جس طرح یہ سمندر حضرت موسیٰ کے تابع ہو گئے، اسی طرح یہ ساری دنیا اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمائی ہے. وہ معجزات پیش نظر رکھیں کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، حضور اس کرۂ ارض سے نکل کے عرش کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن حضرت موسیٰ کے یہ واقعات سب کچھ پاسبل، سب کچھ ممکن کی وضاحت کرتا ہے. سب ممکن ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. بنی اسرائیل وہاں سے نکلے، پیچھے پیچھے فرعون کی قوم، اور جب وہ پائر لگے ہیں اور یہ درمیان میں پہنچے ہیں تو اب حکم سمندر کو ہو جاتا ہے کہ وہ جاری ہو جائے. سارے کے سارے لوگ، ان کی سواریاں، ان کے ہتھیار سب سمندر میں بہہ گئے. اللہ نے انہیں محفوظ فرمایا، انہیں غرق فرمایا. ایک ہی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہے اور کسی کے لیے نقصان دہ ہے. ایک ہی چیز کسی کے لیے رحمت بن رہی ہے اور دوسرے کے لیے عذاب کا سبب بن رہی ہے. تو ہر ایک کو دیکھ کر اپنے آپ پہ قیاس نہ کرو، اور ہر ایک کی چیز کو دیکھ کر طلب نہ کرو. اسی قوم کا ایک بندہ تھا قارون. پہلے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، جب مال ملا تو گمراہی بڑھ گئی، حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا. جب وہ نکلتا تھا اپنی سواری لے کر، چمک دمک کے ساتھ، اس کا قافلہ، اس کی سواریاں، اس کا لباس، اس کا پیسہ، تو جو غریب لوگ تھے اس کو دیکھ کر کہتے تھے واہ بھائی بہترین ہے، کیا اس کو ملا ہے، کیا اس کی قسمت ہے. تو اہل علم، صالحین لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کو مت دیکھو، اس کو مت دیکھو، یہ اللہ کی ناراضگی میں ہے. اور پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ قارون اور اس کی سواریاں، اس کے خزانے زمین میں دھسا دیے جائیں، تو پھر وہ لوگ جو پہلے تمنائیں کر رہے تھے شکر ادا کرتے، یا اللہ تو نے بچا لیا، یا اللہ تو نے بچا لیا، ورنہ ہم بھی آج غرق ہو جاتے، عذاب میں مبتلا ہوتے. یہی کچھ اس وقت بھی دنیا داروں کا حال ہے، جو حرام خوری کر رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جو بڑے بڑے قافلوں میں گھوم رہے ہیں. کل کو جب یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے تو اس وقت وہ غریب شخص جو انہیں دیکھ کر اس وقت تمنائیں کر رہا ہے، وہ شکر ادا کرے گا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بچا لیا، ورنہ آج میں اس طرح کے عذاب میں گرفتار ہوتا. لہذا جو ملا ہے اس پہ رب کا شکر، الحمدللہ. حلال اور جائز طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے کمایا جائے، لیا جائے، حاصل کیا جائے، اور جو کچھ ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کی جائے. ورنہ قارون کے خزانے کی جو بات کی گئی، وہ اور چاہتا تھا، اور چاہتا تھا، اور چاہتا تھا، اس کا پیٹ بھرتا نہیں تھا. جبکہ اس کی چابیاں اونٹوں پر جاتی تھی، خزانہ نہیں، چابیاں. یعنی گاڑیاں، سواریاں، اس کی چابیاں لے کے ادھر ادھر گھومتے تھے، خزانہ لے کر نہیں گھومتے تھے. ذرا اندازہ کریں کہ کتنا مال اس کے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون خود بھی گمراہ ہوا، اپنی قوم کو بھی برباد کیا، خود بھی ڈوبا، اپنی قوم کو بھی ڈبوا دیا. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ
من سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئا او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو ہمارے دین و اسلام میں کوئی ایسا کام ایجاد کرے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، بدترین ہے، برا عمل شروع کرے، فرمایا اسے اس کا گناہ ملے گا، اور پھر آئندہ جو لوگ وہ کام اس کو دیکھا دیکھی کریں گے ان کا گناہ بھی اس کے سر آئے گا، اور ان کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر حضور نے ایک واقعہ بتایا کہ پہلا قتل حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے کیا اپنے بھائی حابیل کا. یہ سب سے برا عمل پہلی مرتبہ اس نے شروع کیا. اب قیامت تک جب بھی قتل ناجائز ہوگا ان تمام کا گناہ قابیل کے ذمے چڑھتا رہے گا، اور ان قتل کرنے والوں کو الگ سزا ملے گی. لیکن اس نے پہلا کام غلط شروع کیا، لہذا آئندہ سارے غلط کاموں کا گناہ اس کے ذمے چڑھتا رہے گا. راستہ اس نے دکھایا. اللہ اکبر. بہت ہی بدتر بات ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود غلط کرتے ہیں، نہ صرف کرتے ہیں بلکہ راستہ دکھاتے. پھر بھلے پارسا بن جائیں لیکن آئندہ لوگوں کے جو غلط کام ہوں گے اس کا گناہ ایسے ملتا رہے گا. کہتے ہیں نا کہ شیر بھی جب بوڑھا ہو جائے تو پارسا ہو جاتا. اب میں شکار نہیں کرتا، بھائی تجھ میں بچا کیا ہے؟ نہ تجھ سے بھاگا جا رہا، نہ تیرے دانت کام کر رہے، نہ تیرا پنجہ کام کر رہا. اب تو تجھے پارسا بننا ہی ہے. اب تو تیرے پاس عہدہ منصب نہیں ہے، اب کچھ نہیں کر رہا، لیکن جب تو تھا، جب تو کر رہا تھا تو لوگوں کو راستہ دکھا رہا تھا. تو آئندہ کے جو غلط کام تیرے ذریعے شروع ہوئے جب تک ہوتے رہیں گے تجھے اس کا گناہ ملتا رہے گا. فرمایا فرعون نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی راہ راست پہ نہ آ سکا، خود بھی غرق ہوا، دوسروں کو بھی ڈبوا دیا. فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے بچا لیا، تمہارے دشمنوں سے میں نے تمہیں بچا لیا. دشمنوں سے بچانا، خوف سے نکالنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. انسان کو امن ملا ہوا ہو، وہ سکون سے 2 روٹی کھا سکتا ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن خوف ہو تو کیا کرے گا؟ وہ ہجرت کرے گا، وہ ایک راستہ چھوڑ دے گا، وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا. صحابہ کرام کے کئی ایسے واقعات ہیں. ایک صحابی بڑے مالدار آدمی تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ہر روز نیا سوٹ پہنا کرتے تھے، یمنی اور بہترین. پھر کیا ہوا کہ حضور پر اسلام لے آئے. جب مکے سے مدینے جانے لگے تو مکے والوں نے گھیر لیا، مصعب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم نے سارا مال یہاں کمایا، تجارت یہاں کی ہے. بہت دولت تھی ان کے پاس اور وہ مسلمان ہو گئے. اب خوف ہے، جانے دے نہیں رہے، جان سے مار دیں گے. آپ نے فرمایا کیا مال کے بدلے جانے دو گے؟ ہاں، آپ یہاں سب یہیں چھوڑ جاؤ، آپ جاؤ. تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، ہجرت اسلام کے لیے سب کچھ مکے میں چھوڑا اور خالی خولی حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو امن کا ملنا بھی بڑی نعمت ہے. آج اگر ہے انسان نے زندگی بھر کمایا، محنت کی،
تو وہ جو ہے اس کے پاس اس کو استعمال کرنے کی اتھارٹی اس کے پاس ہے، صلاحیت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کے پاس مال ہو اور وہ استعمال نہ کر سکتا ہو، کسی نے ضبط کر لیا ہو، اس کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلی نعمت جو عطا فرمائی وہ یہ تھی، اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا لیا، میں نے تمہیں امن دے دیا۔ کیسے ماحول سے کہ تم جو کماتے تھے وہ لے لیتے تھے، تمہاری اولادیں ہوں تو وہ غلام بنا لیتے تھے، وہ جب چاہیں حکم تبدیل کر لیتے تھے کہ بھائی اب ان کے بیٹے زندہ نہیں رہنے چاہیے۔ ادھر بچے کی ولادت ہوئی، ادھر فرعون کی فوج آ گئی اور ماں باپ کے سامنے ان کے بیٹوں کو ابھی جو پیدا ہوئے ان کو ذبح کر دیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ایسے لوگ تھے جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے طور کے سیدھی جانب کا وعدہ کیا کہ اس جگہ پر ہم تمہیں ٹھہرا دیں گے، تمہیں جگہ دے دیں گے۔ تو کوہ طور کے پڑوس میں انہیں جگہ عطا فرمائی، بے گھر تھے انہیں گھر دیا، بے علاقہ تھے انہیں رہائش اور سکون دیا، اور فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پہ یہ ایک اور نعمت دی کہ ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل فرمایا۔ کھانے پینے کے جو مسائل تھے کہ تم اجنبی ہو اس علاقے میں، کہاں کھاؤ، سارا پتھریلی علاقہ، کہا تم اس سے بھی پریشان نہ ہو، ہم نے تمہیں امن بھی دیا، ہم نے تمہیں رہائش بھی دی، ہم نے تمہیں کھانے پینے کے لیے آسمان سے رزق اتار دیا، من اور سلوہ۔ اب ان تین باتوں کو اپنی زندگی میں دیکھیے، امن ہے، رہائش کے لیے جگہ ہے، کھانے پینے کے لیے رزق مل رہا ہے، پھر ناشکری کس چیز کی، پھر ناشکری کس چیز کی، پھر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کس چیز کی۔ اللہ نے یہ تینوں چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کو دے کر احسان جتایا، ہم نے تمہیں یہ تین چیزیں دے رکھی ہیں۔ تو انسان ناشکرا ہے، ظالم ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ خصوصاً مردوں کے مقابلے میں مرد کیونکہ مشقتیں دیکھتا زیادہ ہے تو پھر اسے چھوٹی نعمت بھی بقدر محسوس ہوتی ہے، لیکن خواتین جو کہ مشقتیں نہیں اٹھاتی، ان کو مشقت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، گھر کی چار دیواری کے لیے، تو بسا اوقات وہ مشقتوں کا سامنا نہیں کرتی۔ جب نہیں کرتی تو نعمتیں ملنے کے باوجود ناقدری ان کی طرف سے زیادہ ہے۔ انہیں یہ سمجھایا جائے، انہیں یہ بتایا جائے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھا، اور پھر سبب بتایا کہ یہ ناشکری کرتی ہیں، کفران نعمت کرتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں کہ اگر گھر والا شوہر اسے سب کچھ بھی دے دے تو جب مزاج خراب ہوگا تو ایک جملہ ضرور وہ کہے گی، تم نے دیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے۔ یہ اس کی ناقدری اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے، جو اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدر کرو، اس پہ شکر کرو۔ نہ جانے ہم سے زیادہ لوگ پریشان حال اس دنیا میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے دے دیا ہے اسے کھاؤ، پاکیزہ رزق استعمال کرو، من و سلوہ ہم نے دے دیا، رزق دے دیا، اسے کھاؤ پیو۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اسے ضائع مت کرو، اسراف نہ کرو، برباد مت کرو، جو ملا ہوا اس کی قدر کرو۔
فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ میرا غضب تم پر آ جائے گا، میری ناراضگی تم پر ہو جائے گی۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میری ناراضگی اور عذاب آ جائے تو وہ گمراہ اور تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔